یہ کیسی یاری ہے جس میں کبھی شریعت کا ترازو لے کے مرشد کو تولتا ہے شریعت میں کہ شریعت پر پورا اترا یا نہیں، داڑھی میں پورا اترا یا نہیں، عبادتوں میں پورا اترا یا نہیں، کبھی باطل کے ساتھ بٹھاتا ہے مرشد کو کہ اس کے اعمال باطل ہیں یا حق ہیں۔ یہ ترازو توڑ دے، مرشد کو حق اور باطل کے ترازو میں نہ تولنا۔ ترازو یہ رکھ کہ مرشد حق میں باطل، مرشد حق کوئی دنیا میں انسان ہے ایسا کہ جو مجھے یہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے وہ فقیروں کے اوپر بھی فرض کی ہے، عاشقوں کے اوپر بھی فرض کی ہے، نبیوں کے اوپر بھی فرض کی ہے؟ ایک لفظ لکھا ہے قرآن میں، مومن۔ اور مومن کدھر تک ہے؟ یہ جیسے لندن ہے نا، اس کے بیچ میں سے ریور ٹیمز بہتا ہے، ریور ٹیمز اس طرف ساؤتھ ہے، اس طرف نارتھ ہے، تو اب جائیں کیسے ادھر؟ برجز بنے ہوئے ہیں، اور برجز نہ ہوں تو پھر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح یہ کائنات ہے، اس کے اندر 6 عالم ہیں، 3 ذاتیہ 3 کونیہ۔ ایک تو عالم ناسوت ہے جس میں یہ سارے سیارے ہیں، سورج، چاند، یہ سب کچھ ادھر ہی ہے، عالم ناسوت۔ اس کے بعد ہے عالم ملکوت، اور اس کے بعد ہے عالم جبروت۔ یہ 3 جو عالم ہیں یہ کہلاتے ہیں کونیہ۔ اس کے بعد گیپ ہے، اس کے بعد اور 3 عالم شروع ہوتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں ذاتیہ۔ تو یہ جو کونیہ ہے، اگر یہ تیری مخلوقیں ادھر ہی گھومتی رہتی ہیں نا، ان 3 عالموں کے اندر ہی، تو مومن ہے۔ اگر تو بیت المعمور میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے نا۔ ایک تو وہ جو بیت المعمور میں جا کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی مومن ہے، ایک وہ جو بیت المعمور میں بھی نہیں جاتا۔ عالم ملکوت کی ایک مخلوق ہے جس کو قلب کہتے ہیں، وہ قلب اس کی نماز کو اوپر بھیج دیتا ہے۔ اب ان 2 نمازوں میں بھی فرق ہو گیا نا۔ ایک وہ بندہ کہ جس کی نماز ادھر زمین پر ہی ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ دل نے اس کی اللہ اکبر، اس کی نماز لی اوپر پہنچا دی، یہ مومن ہو گیا۔ ایک مومن وہ ہے جس کی نماز بیت المعمور میں جا کے ہوئی، وہ اس سے افضل مومن ہو گیا نا، لیکن پھر بھی وہ مومن ہی ہے، اللہ کے سسٹم سے باہر ہے۔ اللہ نے اپنا جو سسٹم رکھا ہے وہ ریور ٹیمز کے باہر ہے۔ پھر اگر ادھر کسی نے جانا ہو، بھئی ادھر سے کوئی نارتھ لنڈن جائے گا تو ریور ٹیمز کے اوپر سے گزرنا پڑے گا نا، گزرنے کے لیے کوئی برج ہوگا نا۔ اسی لیے اگر اس نے ادھر جانا ہو، ذاتیہ عالمین میں جانا ہوگا، تو پھر کوئی برج ہو نا۔ وہ برج کون ہوگا؟ وہ برج یا تو مرشد ہوگا یا جبریل ہوگا۔ جبریل تب ہوگا جب نہ محمد رسول اللہ آئے تھے، نہ امام مہدی آئے تھے، نہ غوث اعظم آئے تھے، اس سے پہلے جبریل تھا۔ جب محمد رسول اللہ آ گئے تو اس کے بعد جبریل کو ادھر سے ہٹا دیا گیا کہ ہمارا حبیب آ گیا ہے، اب یہ اسی کا کام ہے کہ جس کو چاہے ہماری طرف بھیج دے، کیونکہ اسی آیت کے لیے یہ کہا کہ داعین الی اللہ باذنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے جس کو چاہے یہ برج کراس کرا کے ذاتیہ میں بھیج دے۔ جو پھر ادھر چلے گئے، برج کراس ہوا، ادھر پہنچ گئے، تو پھر وہ ولی ہو گئے۔ اب جو برج کراس کر کے ادھر پہنچ گئے، اب ان کی نماز ڈیفرنٹ ہو گئی نا۔ اسی کے نماز کے لیے انہوں نے بلے شاہ نے کہا کہ اساں عشق نماز جدو نیتی ہے تد پل گئے مندر مسیتی ہے۔ جب سے ہم نے نماز عشق سیکھ لی ہے نا، اس وقت سے مندر مسجد بھول گئے ہم۔ وہ مندر مسجد کیوں کہا؟ مندر مسجد کا نہیں کہا، مندر مسجد بنانے والوں کا، ان نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ نہ ہمیں اس کا دین یاد، نہ ہمیں اس کا دین یاد، ہم نے اس کا دین اپنا لیا ہے۔ پھر جو وہ برج کراس کر کے وہ جو ذاتی عالم ہے ان میں پہنچ گیا، جب تو ان میں پہنچ گیا نا، اب نماز بھی تیری بدل گئی، اب تو کوئی اور نماز ہے تیری۔ 2 نمازیں ہیں، 2 ذکر ہیں، ایک ذکر ہے دائمی اور ایک ذکر ہے وقتی۔ ایک صلاۃ ہے دائمی اور ایک ہے صلاۃ وقتی، وقت ہوگا تو آئے گی، اور ایک دائمی ہے وہ صلاۃ۔ تم ادھر کی مخلوقیں والے ہو نا، تمہارا قلب ہے ادھر ہی کی مخلوق ہے نا، عالم ملکوت کی، تو بس اس کا اللہ اللہ کرنا ہی دائمی صلاۃ ہے نا۔ اسی طرح جو ادھر کی مخلوقیں ہیں ان کا رب کو دیکھنا دائمی صلاۃ ہے۔ جس طرح جسم کا کام رکوع سجود ہے، یہ تو اندر کی چیزیں تم رکوع سجود نہیں کرتی نا۔ اس کی نماز کیا ہے؟ دل کی تو اللہ اللہ کرنا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، قلب کو تو اس وقت چین آئے گا ورنہ بے چین رہے گا جب تک اس کو تم اس میں اللہ کا نور ٹیسٹ نہیں کراؤ گے۔
پر جب ادھر چلے گئے اب وہاں کے قانون تم پر لاگو ہو گئے. جب وہاں کے قانون تم پر لاگو ہو گئے, وہاں کی نمازیں لاگو ہو گئی تم پر, وہاں کا روزہ لاگو ہو گیا تم پر. وہاں کا روزہ کیا ہے؟ وہاں کا روزہ یہ ہے کہ رب کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنی, رب کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں, رب کے علاوہ کسی کی آواز نہیں سننی. یہ ان کا رمضان ہے. مخلوق سے روزہ رکھنا, تم رکھ لو ایسا روزہ, رکھو, نہیں رکھ سکتے. ان کا روزہ یہی ہے. پھر ایسی ہستیوں کو رب یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, جب تم مخلوق میں بیٹھو تو مخلوق والی نماز پڑھ لیا کرو, اور جب مخلوق میں نہ ہو, تنہائی میں ہو, تو پھر اپنی والی نماز پڑھا کرو. وہ اپنی والی ان کی نماز کیا ہے؟ جب نماز کا وقت آئے اس کو دیکھ لیا, جب نماز کا وقت آیا اس کو دیکھ لیا, یہی اس کی نماز ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا, اب مرشد تو اٹھ کے چلا گیا اپنے حجرے میں, اور کسی مرید نے چپ کے دیکھا کہ عشاء کا وقت ہو گیا ہے, اپنے حجرے میں یہ نماز نہیں پڑھ رہا مرشد, اور اس کو دیکھ کے اس کو وسوسہ آ گیا کہ میں نے تو حجرے میں دیکھا تھا, عشاء کا وقت تھا, وہ تو لیٹے ہوئے تھے. یہاں سے پھر وہ مار کھا گیا. اوے وہ مرشد تیرا اس وقت تک ہے جب تک تیرے سامنے ہے, پبلک میں ہے. جب وہ تنہائی میں چلا گیا تو وہ مرشد نہیں ہے تیرا, وہ اس کا یار ہے. اور رموز عشق عاشق بدانند, عشق کی جو رمز ہے عاشق ہی سمجھتا ہے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. تو ہماری پھر سمجھ میں یہ آ گیا کہ جو مرشد کہے وہ کرنا ہے. ایک ہے مرشد کرتا کیا ہے, اور دوسرا ہے مرشد کہتا کیا ہے. ہمارا تعلق مرشد کے کہنے سے ہے, کرنے سے نہیں ہے. کیوں؟ وہ جو کر رہا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے, پتنی رب سے تعلق اس کا کیسا ہے. جیسا تعلق ہے وہ ویسا ہی کر رہا ہے. ہم نے وہ نہیں کرنا جو مرشد کر رہا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے جو وہ ہمیں کہہ رہا ہے. اب جیسے ہماری یاری ہوتی ہے, دوستی ہوتی ہے, رشتہ داری ہوتی ہے, ہماری اولاد ہوتی ہے, ہماری بہن ہوتی ہے, ہمارے بھائی ہوتے ہیں, ہماری ماں ہوتی ہے, ہمارا باپ ہوتا ہے, ہمارے دوست یار ہوتے ہیں, ہمارا تعلق ہے. اور سب کے لیے ہمارے پاس ایک لمٹ ہے کہ یار دوست اتنا کر دیں تو خیر ہے, اس سے زیادہ آگے بڑھیں, زیادتی کریں تو پھر یاری دوستی ختم. بھائی میرا کوئی یار دوست میرا مال چرانے لگ جائے, مجھے بدنام کرنے لگ جائے, تو میری یاری دوستی ختم ہو جائے گی نا. تو لمٹ ہے نا. پھر اگر میری بیوی میری زندگی برباد کر دے گی تو وہ پھر بیوی سے رشتہ تعلق ختم ہو جائے گا. یا شوہر برباد کر دے بیوی کی زندگی تو وہ رشتہ تعلق نہیں برداشت کرے گا نا. تو ایک حد تک سب سے رکھا ہے. جس طرح بھائی ہے, بھائی بن کر رہے گا تو بھائی رہے گا, لیکن بھائی اس حد کو کراس کر دے گا اور زیادتیاں کرنے لگے گا تو رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, تعلق ٹوٹ جائے گا. ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دنیا میں کسی انسان کو ہم نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ہمارے ساتھ جو اس کا جی چاہے کرے. دی ہے کسی کو اجازت؟ دیکھو جی, میں آپ سے محبت سے بات کرتا ہوں, آپ مجھ سے محبت سے بات کرتے ہیں. میں اگر آپ کو ماروں, گالی گلوچ کروں, آپ کی بے عزتی کروں, بدنام کروں, آپ کا دماغ خراب ہے کہ آپ میری عزت کریں گے؟ یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے نا. یو اسکریچ مائی بیک, آئی ول اسکریچ یور بیک. اگر میں آپ کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤں گا تو آپ کو مجبوراً میرے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھنا پڑے گا. لیکن ایک آدمی پیار محبت سے بات کرے, دوسرا بدتمیزی پر اتر آئے, تو پھر وہ حد ختم ہو جاتی ہے نا, وہ یاری دوستی چلی جاتی ہے. ماں اگر اپنی حد کراس کر لے اور میرے ایمان کے اوپر بات آ جائے تو میں ماں کو بھی چھوڑ دوں گا. تو یہ جتنے بھی ہمارے رشتے اور تعلق ہیں ان تمام کی حدود ہیں. اب تم کو روحانیت میں آ کے سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو سارے انسانوں سے تمہارا تعلق اور رشتہ ہے اور اس کی حدود اور لمٹس ہیں, ان حدود کو, ان لمٹس کو مرشد پر نہیں لاگو کرنا, یہ سمجھنا ہے. مرشد کہے کھاؤ تو کھاؤ, مرشد کہے بھوک سے مر جاؤ تو بھوک سے مر جاؤ. دوست اور یار کہے کہ بھوکا رکھیں گے تجھے تو وہ لمٹ کراس کر رہا ہے, کوئی نہیں رکھ سکتا. لیکن اگر مرشد کہے تو پھر وہ جو لوگوں پر قانون تم نے اپلائی کیا ہے, حدود بندی کی ہے, لمٹس رکھی ہیں, وہ حدود لوگوں کے لیے ہے, مرشد کے لیے نہیں ہے. اگر مرشد نے کہا ہے کہ مت کھاؤ تو مرشد ہی بھوک نہیں لگنے دے گا. ماں باپ یار دوست ایسا نہیں کر سکتے. مرشد کہتا ہے کہ آج سونا مت تو نیند بھگانے والا بھی مرشد ہی ہوگا. مرشد نے کہا کہ کھانا مت
تو جسم کو توانائی دینے والا بھی مرشد ہی ہوگا، عام لوگ نہیں دے سکتے. لہٰذا جو حدود، جو لمٹس عام لوگوں پر رکھی ہیں وہ مرشد کے اوپر نہیں رکھ سکتے. اب یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ مرشد سے جو ہمارا رشتہ ہوگا وہ بالکل انوکھا، یونیک کیسا رشتہ ہوگا کہ ایسا رشتہ کسی سے ہو نہیں سکتا. ماں کہے بھوکا رہو، ارے پاگل ہے کیا، کیوں بھوکا رہوں گا، پاگل ہے. بیوی کہے بھوکا رہے، نہیں. یار دوست کہیں بھوکا رہو، نہیں. زبردستی وہ کر دیں، ٹیپ لگا دیں کہ نہیں کھانے دوں گی ماں، تو لڑائی ہو جائے گی. بولے کیا ہو گیا تم کو بڑھیا، یہ کیا کر رہی ہو. کوئی یار دوست آ کے منہ پہ ٹیپ لگا دے میں کھانا نہیں دوں گا، تو وہ بولے گا بھائی پاگل ہے کیا. ہو سکتا ہے کہ پہلے 2-4 منٹ میں آپ کو لگے یہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اگر سیریسلی اگر وہ آپ کو کھانے پینے سے جو ہے نا وہ روک دے تو پھر تو آپ کو غصہ آ جائے گا. تو ہر انسان کے لیے حدود ہیں کہ بھئی یہ اتنا کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں، یہ اتنا کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں. جیسا کہ اب یار دوست ہیں، یار دوستوں میں یہ ہے کہ ہم کہیں یار شکیل ذرا یار آج کھانا تو کھلا دے، تو کھلا دے گا، دوست ہے نا. ظاہر شاہ کو بولے یار ظاہر شاہ آج یار کوئی چرسی کڑھائی لے چلو، تو لے جائے گا. لیکن اگر یہ ہم کریں کہ جیسے ہی ہمارا کوئی یار دوست قریب آئے ہم اس کی جیب کاٹ لیں، جب قریب آئے جیب کاٹ لیں، روز جیب کاٹ لیں، ایک دن تو وہ یہ کیا ہے، وہ حد ہے. کھانا وانا کھلا دیا، چائے وائے پلا دی، بس یہ اتنا ہے نا یار دوست. اور یار دوست کے اوپر وہ ڈال دیں کہ سارا پیسہ ہم کو روزانہ دے دیا کر، تو یہ یار دوست کی لمٹ میں نہیں آتی بات. تو یہاں پر ہم کہیں گے بھائی پاگل ہے کیا، یاری دوستی یہ تھوڑی ہوتی ہے، تو مجھے لوٹ رہا ہے. کوئی یار دوست آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نہیں نکال سکتا. اگر نکالے گا تو آپ منع کر دیں گے. لیکن اگر آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال لیں تو آپ کہیں گے ٹھیک خیر ہے، ماں ہے، ماں کا حق ہے، لے لیا اس نے، تو ماں کے حقوق زیادہ ہو گئے. بیوی نکال لے گی پھر بھی ماں بے بس ہے، کیا کریں، ہم نکال لیے تو نکال لیے. لیکن یار دوست اگر نکالے گا تو پھر ہم اس کو روک دیں گے. تو سب کی حدود ہیں، سب کی لمٹس ہیں. لیکن یہ تمام حدود، یہ تمام لمٹس جو ہم نے انسانوں کو پر رکھی ہیں، مرشد سے جو تعلق بنایا ہے ہم نے نا، یہ حدود مرشد پر نہیں ہے، یہ حدود اور یہ لمٹس مرشد کے لیے نہیں ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے. اگر یہ ذہن میں نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی. کائنات کی ہر شے، قیمتی سے قیمتی شے وہ اٹھا کر کے رکھ دیں کہ بھئی یہ تمام چیزیں رکھی ہیں، مرشد اگر ان میں سے کچھ لینا چاہے تو خود ہی اٹھا کے لے لیں، میں نے دے دی. اب کہاں سے شیطان وسوسے ڈالے گا. اور پھر دیکھو بھائی میرا اپنا جو تجربہ ہے وہ کیا ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ مجھے جب وسوسے آتے تو ایک دن مجھے آواز آئی، وہ آواز بڑی خطرناک تھی، نہ جانے کس کی آواز تھی، اور الفاظ آواز سے بھی زیادہ خطرناک تھے. نہیں مجھے کہوں گا وہ الفاظ تو آپ کو لگے گا نہیں کہ خطرناک ہیں، کیونکہ آپ اس مقام پر نہیں ہیں نا جس مقام پہ میں نے سنے تھے. لیکن الفاظ کیا تھے، وسوسہ آ رہا ہے، وہی جیسے میں نے بتایا نا کہ الٹے ہاتھ سے پانی کیوں پیا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، اس طرح کے سینکڑوں خیالات انسان کے ذہن میں جو ہے شیطان ابلیس ڈالتا ہے. اب آئیے آواز کہ تعلق رکھنا چاہتا ہے مرشد سے، اور مرشد کو حق اور باطل کے ترازو میں تولتا ہے. تجھے اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ وہ حق ہے یا باطل ہے، مرشد مان لیا کافی ہے. اس کو تول کیوں رہا ہے ترازو میں کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، جب ایک دفعہ اس نے تیرے دل کو رب سے جوڑ دیا، اب وہ حق ہی حق ہے کچھ بھی کرے. یہ کیسی یاری ہے جس میں کبھی شریعت کا ترازو لے کے مرشد کو تولتا ہے شریعت میں کہ شریعت پر پورا اترا یا نہیں، داڑھی میں پورا اترا یا نہیں، عبادتوں میں پورا اترا یا نہیں. کبھی باطل کے ساتھ بٹھاتا ہے مرشد کو کہ اس کے اعمال باطل ہیں یا حق ہیں. یہ ترازو توڑ دے، مرشد کو حق اور باطل کے ترازو میں نہ تولنا. ترازو یہ رکھ کہ مرشد حق میں باطل، مرشد حق میں جبھی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں. علامہ اقبال نے کہا یہ ترازو رکھ، مرشد حق میں باطل، مرشد حق میں باطل. میں گلیاں داروڑا کوڑا، میں گلیاں داروڑا، محل چڑھایا سائیں، میں نیواں میرا مرشد.
the place to connect with God.